یہ سافلہ مدینے کی جو آبادی ہے مسطح نہیں ہے بلکہ برداشت کی. وہ عوالی میں تھے یا میں نیچے رہتا تھا. وہ مدینے کے اوپری حصے میں رہتے تھے. وہ کننا نتبع نزولہ اور ہم باری مقرر کر لیا کرتے تھے سرکار کے پاس آنے کی. ایک دن وہ آتے تھے ایک دن میں آتا تھا. تو اذا نزل تو جب آتا تھا میں آتا تھا تو اس دن کی خبر لے کر کے آتا تھا وہی وغیرہ کی. جب وہ آتے تھے تو ایسے ہی کرتے تھے. فنزل صاحب الانصاری بس اترے. ایک دن آئے میرے صاحب انصاری اپنی باری میں آئے. بس انہوں نے آ کر کے میرے دروازے پر زور سے مارا. اسمہ ہوا کیا ہے وہ یہاں؟ ایسے مارا زور سے کہا اسمہ ہوا. اسمہ ہوا کیا وہ ہے یہاں؟ اسمہ ہوا کیا وہ ہے؟ سمہ اس میں اشارے کے لیے آتا ہے. اس میں اشارہ مکان کے لیے آتا ہے لفظ سمہ. انہوں نے زور سے مارا دیوارے پر. کہا کیا وہ ہے؟ تو میں گھبرا گیا. نکلا میں اعلیٰ. انہوں نے کہا قد حدث امر عظیم. ایک امر عظیم حادث ہو گیا ہے. کہتے ہیں میں داخل ہوا حضرت حفصہ کے پاس. وہ ان کی صاحبزادی تھی. حضرت حفصہ ازواج مطہرات میں سے تھی اور ان کی صاحبزادی تھی عمر فاروق. بس میں داخل ہوا عمر حفصہ کے پاس. وہ رو رہی تھیں. میں نے کہا کیا سرکار نے تم کو طلاق دے دی ہے؟ کہا نہیں جانتی ہوں. پھر میں داخل ہوا سرکار کے پاس. میں نے کہا حضور میں کھڑا تھا کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی؟ کہا نہیں طلاق دے دی ہے. ہاں میں نے اعراض کر لیا. میں نے صلاحیت اختیار کر لی. اعراض کر لیا میں نے. طلاق نہ دی. اللہ اکبر. میں تو طلاق سمجھ رہا تھا. انہوں نے تو آ کر یہ کہا سرکار نے طلاق دے دی. یہ غلط فہمی ہوئی. میں نے کہا اللہ اکبر. میں تو کچھ اور سمجھا تھا. یہ باب غصب کرنے میں غصہ کرنے میں ہے واعظ کے اندر. واعظ میں غصہ کرے اور معلم تعلیم دے لے میں بلکہ مکروہ کس کو دیکھے. تعلیم میں کسی امر مکروہ کا ارتکاب کر رہا ہے پڑھنے کے ٹائم میں. کوئی سو رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے. بات ہو رہی ہے تعلیم چل رہی ہے تو اس کو غصہ کرنا کہ تم کیا کر رہے ہو. غصہ کرنا واعظ میں یا تعلیم دینے میں جبکہ دیکھے وہ کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے. تو بیان کے محمد بن کثیر نے مجھ کو خبر دی. حضرت سفیان ثوری نے ابن ابو خالد ابن قیس ابو حزیم سے وہ مشہور سے زیادہ کرتے. انہوں نے کہا شخص نے کہا یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاۃ. قریب ہے کہ میں نماز کی جماعت میں شریک نہ ہو سکوں. ہمارے امام صاحب جو ہیں حضرت معاذ ہے اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں. میں کام کا آدمی نماز جماعت چھوڑ دیا کرتا ہوں. کیا کروں؟ کام کا آدمی ہوں. لمبی نماز پڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ شروع کرتی ہوں. سورہ آل عمران. انہوں نے کہا لا ادراکو لا ادرکو. ہاں تو فرمایا کہ میں قریب ہے کہ میں نماز میں شریک نہ ہو سکوں. فلاح کے طویل کرنے کے سبب سے نماز کو تو نہیں دیکھا سرکار کو میں نے کسی باز میں زیادہ غصہ کرنے والے. بہت زیادہ غصہ. کیا کرتے ہو قوم کو تم متنفر کر رہے ہو. نماز مختصر پڑھو. نماز تمہاری مختصر ہونی چاہیے. قوم متنفر نہ ہو جائے. نماز شوق سے پڑھے. نہیں دیکھا میں نے سرکار کو اسی باز میں زیادہ غصہ کرنے والے آج کے دن سے. فرمایا یا ایھا الناس ہے لوگوں کیا تم متنفر کرنے والے لوگوں کو ہو. تو جو کوئی نماز پڑھائے بس چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھائے. تخفیف ہلکی نماز. جو تم میں سے کوئی نماز پڑھائے امامت کرے بس چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھائے. بھائی نہ اس لیے کہ ان کے پیچھے مریض بھی ہے ضعیف بھی ہے اور حاجت والے بھی ہر طرح کے لوگ. اور اس بیان سے عبداللہ بن محمد نے کام سے بیان کہتے ہیں. ابو امین اخری نے کام سے بیان کہتے ہیں. سلیمان بن مدینی نے وہ حضرت ربیہ بن ابو عبد الرحمن سے وہ یہی یزید بن بیس کے غلام ہیں. وہ زید بن خالد جوہنی سے سرکار نے سوال کیا. سألہ رجل
سرکار سے کسی شخص نے سوال کیا لقطہ کے بارے میں. لوگ سامان اٹھاتے ہیں نا, سامان جو لیا کرتے ہیں لقطہ, ہاں سامان. سوال کیا اس شخص نے سرکار سے لقطہ کے بارے میں, جو سامان اٹھاتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ اعرف وقاہا او قال بیعہا, اس کی بندش کو پہچان لو, کس سے بندھا ہوا ہے وہ, اور اس کے ظرف کو پہچان لو, اور اس کے پورے ناشدان کو پہچان لو, اور اس کی سال بھر تک اس کا تعارف کراؤ, اس کی شناخت کراؤ سال بھر تک. اگر نہ آئے تو تم کا اس سے استمتاع کر لو. سامان اٹھایا, اس کا سال بھر کیا تعلق کرتا رہے, کوئی مالک نہیں آ سکا, اس کا استمتاع کر لو. اگر تم خود فقیر ہو تو ورنہ کسی اور کو دے دو. بہتر یہ ہے کہ وہ کسی اور کو دے دے. اگر غنی ہے تو وہ کسی اور کو دے دے, اور فقیر ہے تو خود ہی استعمال کر لے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا تعارف کراؤ سال بھر تک, پھر تم اس سے فائدہ حاصل کر لو. اگر تم محتاج ہو, اگر رب اس کا مالک آ جائے تو اس کو ادا کرنا ہوگا, ادا ہی کرنا پڑے گا. مالک آ گیا, چاہے کہ وہ 1 سال کے بعد آئے, واپس کرنا پڑے گا. جب اس کا مالک آ جائے تو اس کو واپس کرنا ہوگا. قال, انہوں نے کہا وزالۃ الابل یا رسول اللہ, جو اونٹ گھونٹ ہوتا ہے تو اس کا کیا ہوگا, وہ لقطہ ہے کہ نہیں. سرکار کو غصہ آ گیا, یہاں تک کہ آپ کے دونوں رخسارے سرخ ہو گئے, یا چہرہ سرخ جسم سرخ ہو گیا. فقال ما لک ولہا, کیا حال تمہارا ہے, اس کو کیوں پکڑتے ہو, اونٹ تو اونٹی ہے, چلا جائے گا اپنا. وہ اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو اونٹ ہے, چلا جائے گا. اس کو پکڑنے کی, ہاں جس میں خطرہ ہو کہ کوئی اور لوٹا لے جائے گا تو اس کو اٹھا لینا چاہیے. تو ما لکا, کیا تمہارا حال ہے. حالانکہ اس کے لیے, اونٹ کے لیے اس کا مشکیزہ ہے, وہ پانی پی لیتا ہے 1 ہفتے کے لیے. 1 ہفتے تو پانی رکھ لیا کرتا اندر, پیتا رہتا ہے. پانی پینے کا محتاج نہیں ہوتا, وہ نکالتا پی لیتا. اس کے پاس کا مشکیزہ ساتھ ہوا کرتا ہے, اس کے پیر اچھے ہیں, بڑے بڑے ہیں, پانی پر آئے گا, گھاس کھا چلے گا, وہ رہے گا. اس کو تم چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک آ جائے. اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کا محتاج ہی نہیں, وہ لقطہ ہی نہیں ہے. لقطہ پھر کوئی اور اس کو اٹھا لے, اس کو کون اٹھائے گا, اونٹ تو اونٹ ہی ہے. میں نے دیکھا تھا ایک موقع, بہت کئی سال کی بات ہے, کہ اونٹ جو ہے وہ ادھر سے بیجار آ گیا تھا, بیجار, اور یہ اونٹا کسی گلی سے نکلا. بیجار نے اس کو دیکھا, پھر نہیں ٹھہرا, بھاگتا. بیجار بھاگتا ہی رہا, اونٹ کو دیکھتے ہی, تو اونٹ تو اونٹ ہے. تو فرمایا کہ کیا حال ہے تمہارا, اس کو تم چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے. عرض کیا حضور, یہ ذالہ غنم جو ہے, بکری اگر کسی کی مل جائے, بکرا مل جائے, کہاں اس کو تم لے لو, ورنہ کوئی اور لے لینا. وہ تمہارے لیے ہے, تمہارے بھائی کے لیے ہے, یا کسی بھیڑیے کے لیے, بھیڑیا کھا جائے گا. اس کو تو بھیڑیا کھا جائے گا, اونٹ کو کون بھیڑیا کھائے گا. بھیڑیا تو خود ہی گھبراتا اس سے. فرمایا سرکار نے کہ ہاں لکھا, بکری جو ہے تمہارے لیے ہے, یہ تمہارے بھائی کے لیے ہے, یا بھیڑیے کے لیے, اس کو تم لے لو. حدیث بیان کرتے محمد بن علا نے مجھ سے بیان کر رہے, وہ سامان ہے, وہ برید ابن ابو بردہ سے بات کرتے ہیں, وہ مسافر سے بات کرتے, انہوں نے کہا سرکار سے سوال کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم چند چیزوں کے بارے میں, اس کو حضور نے مکروہ جانا. اچھے سوالات نہیں تھے, لایانی سوال لایانی, سرکار نے مکروہ جانا. جبکہ زیادہ سوال لوگوں نے کرنا شروع کیا, سرکار کو غصہ آ گیا. فرمایا سرکار نے سلونی, پوچھو کیا پوچھو, سلونی, جو تم چاہو پوچھو, سلونی. سرکار نے فرمایا سلونی اما شئتم, جو تم چاہو معلوم کر لو. ایک شخص نے کہا رسول اللہ من ابی, من ابی, میرے والد کون ہے. کہا تمہارے کیا حذافہ, تمہارے والد کون ہے, حذافہ. من ابی کہا تمہارے والد حذافہ ہیں. دوسرے شخص کھڑے ہو گئے, ان کا من ابی یا رسول اللہ, میرے والد کون ہے. سرکار نے فرمایا تمہارے والد کیا ہے,
سالم ہیں جو شیبہ کے غلام ہیں. حضرت عمر فاروق نے دیکھا سرکار کے چہرے کو جو غصے میں کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں سوال نہیں کرتا توبہ کرتا ہوں. سرکار کے غصے کو دیکھ لیا, سرکار غصے میں جا گیا, میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. معلوم ہے کہ ایسی بات کہنا جو بلا وجہ ہے کرنا اچھا نہیں ہوتا. لا یعنی بات کرنا ہوگا, یعنی بات ہو ٹھیک کرو. یہ باب ہے من رکبہ اعلی رکباتہ عند الامام, جو شخص کے بیٹھ جائے اپنے گھٹنوں پر اپنے امام کے سامنے یا محدث کے سامنے. رکبتین پر بیٹھ جائے, جو شخص کے بیٹھ جائے رکبتین پر محدث کے سامنے, امام کے سامنے یا محدث کے سامنے. اور اس بیان سے ہم سے ابو جمال نے کہا, خبر دی جناب شعیب نے, وہ جناب زہری سے ان کا خبر دی مجھ کو حضرت انس بن مالک سے, انہوں نے کہا سرکار نکلے علیہ السلام, سب عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے, کہا من ابی یا رسول اللہ, میرے والد کون ہے, کہا تمہارا حذافہ ہے. پھر جب کہ زیادہ سوال ہونے لگا تھا میں سلو جو تم جو چاہو معلوم کر لو. تو عمر فاروق اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے, کہا رضین باللہ ربن وبالاسلام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے رب ہونے سے راضی ہیں, آپ کی رسالت سے راضی ہیں, اور اسلام کے دین ہونے سے راضی ہیں. سرکار خواہ سوال کرنا. تو انہوں نے کہا حضور ہم تو راضی ہیں, اللہ کے رب ہونے 3 بار کہا انہوں نے. سرکار خاموش ہو گئے. تو ایسی بات کرنا جو بلا وجہ کے ہو, وقت کو ضائع کرنا ہے, بہت پریشان کرنا ہے, کام لایانی باتوں کو نہیں ہونا چاہیے. سرکار خاموش ہو گئے. 3 بار کہا انہوں نے رضینا باللہ ربن والاسلام دین محمد نبی. باب من عاد الحدیث, جو کہ کسی بات کو لوٹائے 3 بار تاکہ سمجھا سکے. وہ کسی بات کو 3 بار کہنا تاکہ وہ لوگ سمجھ لیں. جو کسی بات کو لوٹائے 3 بار تاکہ لوگوں کو سمجھا دیں. اللہ سرکار نے شاہ فرمایا الا وقول الزور, خبردار جھوٹی بات کا ہے سب سے بڑھ کر برا ہے وہ. سرکار نے اس کلمہ کو استعمال جو کیا تھا کتاب الشہادات کے اندر آئے گا. فرمایا تھا لا انبئکم باکبر الکبائر, کیا تم کو نہ بتاؤں اکبر کبائر کیا ہے. کہا اب یا رسول اللہ بلا رسول اللہ. فرمایا الاشراک باللہ ہے, اکبر کبائر کا اشراک ہے, حقوق والدین ہیں. سرکار بیٹھے تھے, بیٹھ گئے, سارے لگے تھے پہلے. الا ولا قول الزور, کیا ہے اکبر کبائر اشراک باللہ, والدین کی نافرمانی, اور یہ کہ جھوٹ بات کرنا, جھوٹ بولنا. سرکار نے فرمایا تھا کتاب شہادت کے اندر جایا الا وقول الزور. تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار نے فرمایا تھا حل بلغت, تو کیا بتا دیا میں نے, تبلیغ کر دی, پہنچا دی. سرکار نے اس کو 3 بار فرمایا. اور اس بیان سے عبداللہ نے کہا مجھ سے بیان کیا, عبد الصمد نے کہا مجھ سے بیان کیا, جناب عبداللہ بن مسنہ نے کہا مجھ سے بیان کیا, سمامہ بن عبداللہ بن انس نے, وہ انس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نے کہا سرکار تھے جب کلام کرتے تھے کسی کلمے کا اس کو 3 بار کہا کرتے تھے تاکہ لوگ سمجھ جائیں. کوئی جملہ استعمال کیا 3 بار کا تاکہ لوگ اس کو سمجھ جائیں. سرکار کا مزاج گرام یہ تھا, جب کہتے بولتے تھے تو 3 بار کہا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ سمجھ لی جائیں, وہ کلمات جو سمجھ لیے جائیں. جب آتے تھے کسی قوم کے پاس سرکار اور سلام کرتے تھے, ان کو جواب نہیں ملا تو پھر سلام علیکم 3 بار کہتے تھے. سلام کیا, جواب نہیں ملا, پھر کہا سلام علیکم, پھر نے کہا نہیں ملا السلام علیکم, 3 بار کہتے تھے. تشریف لائے, سلام کیا, اور مسلم علیہ جواب نہیں دیا کوئی نے, تو پھر دوبارہ سرکار نے سلام کیا. اس طرح 3 بار سلام کرتے تھے تاکہ جواب آ جائے. پھر سرکار جب چاہتے تھے کسی قوم کے پاس اور سلام کرتے ان پر, سلام کرتے تو ان کو 3 بار ملتا تھا, جواب نہیں ملتا تھا. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یہ ہے
حدیث بین کے مسدد نے کہا، مسلم کہتے ہیں ابو حوانہ نے، وہ ابھی بشر سے، وہ یوسف بن ماہک سے، عبداللہ بن عمر سے بات کرتے انہوں نے کہا سرکار ہم سے پیچھے ہو گئے ایک سفر میں، سرکار ہم سے پیچھے ہو گئے ایک سفر میں، تو انہوں سرکار ہم سے بات کو آ گئے، حضور پیچھے رہ گئے تھے، ہم لوگ آگے بڑھ گئے، اس بات کو سرکار تشریف لے آئے۔ ایک سفر کے موقع پر سرکار ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر بات کو ہم میں شریک ہو گئے، آ گئے، بات رکھنا، سرکار نے ہم کو پا لیا، اور ہم نے نماز کی تاخیر کر دی تھی، ارحاق، نماز میں تاخیر ہوئی تھی، ٹائم زیادہ ہو چکا سر کی نماز کا، قد ارحقنا الصلاۃ، نماز کی ہم نے تاخیر کر دی تھی، عصر کی نماز کی، اور ہاں حالانکہ ہم وضو کر رہے تھے اور اپنے پیروں کو جو ہے گویا مسح کر رہے تھے، ہلکا ہلکا دھو رہے تھے، اس کو رگڑ کے نہیں دھو رہے تھے، ہم پیروں کو دھو رہے تھے، ایسے کرتے تھے، رگڑ کے نہیں دھو رہے تھے، ہم وضو کر رہے تھے اور پیروں کو گویا کہ مسح کر رہے ہوں، مطلب یہ ہے کہ پانی کو رگڑتے نہیں تھے پیر کو، گویا کہ ہم مسح کر رہے ہوں پر، تو سرکار نے آواز دی ویل للعقاب، سرکار نے آواز دی ہم کو بلند آواز سے، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، اس ایڑیوں کے لیے ہلاکت و بربادی، ایڑیوں کے لیے ہلاکت و بربادی جو خشک رہ گئی۔ صحیح پیر کو دھونا چاہیے، ضروری ہے دھونا، اس کا پیر دھویا نہیں ٹھیک سے، تمہارا وضو کہاں ہوا؟ سرکار نے بلند آواز سے آواز دی ویل للعقاب من النار، ہلاکت و بربادی ہے ایڑیوں کے لیے، سمجھے نا؟ اس کو سرکار نے 2 بار فرمایا، 3 بار فرمایا، معلوم ہوا کہ پیروں کا دھونا ضروری ہے، ورنہ وضو نہیں ہے۔ اس کو عقیب کہتے ہیں، اس کو عقیب کہا جاتا ہے، اس کی جمع عقاب۔ ہلاکت و بربادی ہے ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جاتی ہے، اس کا دھونا ضروری ہے، ورنہ تو وضو نہیں ہوا۔ یہ باب ہے مرد کے تعلیم دینے کی سلسلے میں اپنی باندی کو اور گھر والوں کو، ان پر لازم بچوں کو بیوی کو تعلیم دیں، باندی کو تعلیم دیں۔ یہ باب ہے مرد کے تعلیم دینے کے سلسلے میں اپنی باندی کو اور گھر والوں کو۔ حدیث بیان کے ہم سے محمد وہ ابن سلام ہے، کہا مجھ سے خبر کیا، خبر تھی مجھ کو سے محاربین ہیں، کم سے کم سارے بحریان نے کہا، عامر شعبی نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا، وہ بردہ نے اپنے والد سے بات کرتے ہیں، ان کا سرکار نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، 3 شخصوں کو دونا ثواب ہے، 3 شخصوں کو دوگنا ثواب، 3 شخصوں کو دوگنا ثواب ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو کیا کرے، اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی کو مانا اور ہم مجھ پر ایمان لایا، اپنے نبی کو مانا اور مجھ کو ایمان رہا ہے، تو کیا ہوا؟ وہ دوگنا ثواب ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو ایمان لایا اپنے نبی پر اور مجھ پر ایمان لایا، اور دوسرا وہ غلام ہے جب ادا کرتا ہے اللہ کے حق کو اور حق کے موالی کو، وہ غلام جو حق اللہ کو ادا کرتا ہے، حق کے مولا کو ادا کرتا ہے، دونوں کا ادا کر رہا ہے، حق اللہ کو پورا کر رہا ہے، حق کے مولا کو ہی پورا کر رہا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے غلام جو ادا کرتا ہے اللہ کے حق کو اور مولا کے حق کو، اور تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس باندی ہے، جس سے ملتا ہے، وطی کرتا ہے، اور اس کی تعدیب کرتا ہے، ادب دیتا اس کو ہے، اچھے انداز کی تعدیب، اور اس کو تعلیم دیتا ہے اور اچھی تعلیم دیتا ہے، پھر اس کو آزاد کرتا ہے اور اسے نکاح کر دیتا ہے۔ حالانکہ باندھی تھی، اس کے فائدہ تو کر رہا تھا سر، لیکن یہ کرنا چاہیے، اتنا کام کیا، اس نے نکاح کر لیا، باندھی کو تعلیم دی، اچھی تعلیم دی، پھر بعد میں اسے نکاح کر لیا۔ دوسرا وہ شخص ہے تو اس کو دوگنا ثواب ہے۔ ثم قال عامر، عامر کہتے ہیں جو راوی ہے نا، عامر ہے نا، عامر شعبی، عامر شعبی کہتے ہیں کہ تم کو میں دے رہا ہوں، کوئی پیسہ نہیں مانگتا، مسئلے کی خاطر جو ہے مدینہ طیبہ جانا پڑتا تھا، میں تم کو دے رہا ہوں بغیر کسی پیسے کے، احسان مانو میرا احسان مانو۔ پر لوگ کیا کرتے تھے، مدینہ طیبہ سرکار سے معلوم کرنے کے لیے میں تم کو بتا رہا ہوں، میرا احسان مانو، میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا،
عامر شابی کہتے ہیں کہ میں نے تم کو دے دیا بغیر کسی اجرت کے، وقت قد کان یرکب ہو، سوار ہوا جاتا تھا اس کے چھوٹے باتوں کے لیے بھی مدینہ طیبہ کی طرف۔ سمجھ گئے؟ باب عزت الامام النساء و تعلیم ہن، یہ باب ہے امام کا باز کہنا عورتوں کو اور ان کو تعلیم دینا، امام کا باز کہنا، نصیحت کرنا عورتوں کے سامنے اور ان کو تعلیم دینا۔ کیا سلیمان بن حرب نے کہا، مسلمان کے جناب شعیبہ نے وہ ایوب سے وہ ان کا سنا میں نے حضرت عطا سے ابن ابی رباح سے ان کا سنا میں نے عبداللہ بن عباس سے فرما رہے تھے، اشہد، میں شہادت دیتا ہوں سرکار پر۔ یہ کہا تھا اشہد عبداللہ بن عباس نے، کہ انہوں نے یہ کہا، عطا کہتے ہیں کہ نہیں، میں شہادت دیتا ہوں عبداللہ بن عباس پر۔ شہدوں کے کنہوں نے کہا تھا؟ عبداللہ بن عباس نے کہا، یہ کیا عطا نے کہا تھا؟ اس میں اختلاف ہے۔ تو شہادت دیتا ہوں عبداللہ بن عباس پر کہ سرکار نکلے اور ان کے ساتھ حضرت بلال تھے۔ فضلنا، سرکار کو گمان ہوا کہ میں نے عورتوں کو بات نہیں پہنچائی، ہمارا جو باز ہے ان تک نہیں ہو سکا۔ یہ خیال آیا سرکار کو، یہ خیال آیا کہ میں نے عورتوں کو باز نہ کہا، اور سرکار تشریف لائے، ان عورتوں کو باز کیا، ان کو حکم دیا صدقہ کرنے کا۔ تو عورتیں جو صحابیات تھیں اپنے بالیوں کو ڈال رہی تھیں، بالیوں کو کانوں سے نکالا ڈال دیا، اپنے گلے سے ہار کو نکالا، چاندی سونے کا ڈال دیا۔ حضرت بلال کا دامن تو بھر گیا۔ یہ صحابیت کا ذوق دکھا، سرکار نے ترغیب دی، انہوں نے اپنے انگوٹھی ہے، سر کے وہ گل کے ہار، سونے چاہے چاندی کے، سب نکال کے دے رہے تھے۔ فرماتے ہیں سرکار نکلے، حضرت بلال ان کے ساتھ تھے، بس گمان کیا سرکار نے وہ گمان ہوا کہ میں نے عورتوں کو نہیں کہا ہے، کیونکہ عورتیں دور ہیں۔ بس سرکار نے واز فرمایا، ان میں تشریف لا کر کے حکم دیا صدقہ کرنے کا۔ عورتیں اپنے بالیوں کو ڈال رہی تھیں، اپنے انگوٹھیوں کو ڈال رہی تھی، حضرت بلال لے رہے تھے اپنے برتنوں میں، اپنے کپڑے کے کنارے میں۔ اسماعیل کہتے ہیں ایوب سے، عطا سے ان کا عبداللہ بن عباس نے کہا، اشہد ان لا الہ، وہاں شہید تو ہے، یہاں اشہد ہے، بات دیکھیے۔ سمجھ گئے نا، سمجھتوں کا لفظ کرتے ہیں، اشہدوں کہا۔ باب الحرص علی الحدیث، یہ باب ہے حرص کرنا حدیث سننے پر۔ حدیث بیان سے عبدالعزیز ابن عبداللہ نے کم سے بیان کیا تھا، سلیمان نے وہ عمرو بن ابو عمرو سے، وہ سعید ابن ابو سعید مقبوری سے، وہ ابو ہریرہ سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، لوگوں میں سے سعید نیک وقت کون ہے ہوگا جو آپ کی شفاعت سے محظوظ ہوگا قیامت میں؟ سرکار نے فرمایا، لقد ظننت، اے ابو ہریرہ، میرا گمان تھا کہ تم سے پہلے کوئی اور سوال نہیں کرے گا، تم ہی سوال کرو گے۔ میرا گمان تھا کہ ہریرہ نہیں سوال کرے گا مجھ سے اس بارے میں کوئی بات تم سے پہلے، جو میں تمہارے حرص دیکھ رہا ہوں، لما رأیت من حرصک، جو میں دیکھ رہا ہوں تمہاری لالچ کو حدیث کے سلسلے میں۔ فرمایا سرکار نے، اسد الناس بشفاعتی، وہ سعید ہے میری شفاعت سے محظوظ ہوگا قیامت میں جو کلمہ گو، جو مسلمان کلمہ گو ہے، دل سے ماننے والا ہے، دل سے مسلمان ہے، اگرچہ کام نہ کیا ہو زیادہ اس نے، وہ شفاعت سے محظوظ ہوگا۔ میری شفاعت ان کو ہے کہ جو ہوگا، شفاعت یہ ہے یہ قبائل من امتی، میری شفاعت جو ہے قبائل کے لیے، گناہ کے برا کرنے والوں کے لیے میری امت میں سے۔ تو فرمایا سرکار نے، سعید تر وہ ہے کہ جو میری شفاعت کا جو دل سے مانتا ہو اور خالص کا ہو، وہ جو ہے میری شفاعت سے محظوظ ہوگا۔ جو کلمہ گو ہو، دل سے پڑھنے والا ہو، یا نفس ہو، شک راوی ہے۔ باب کیف یقبض العلم، یہ باب ہے علم کیسے اٹھایا جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے لکھا تھا اپنے ابو بکر ابن حزم کے پاس، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو، تلاش کرو سرکار کی
احادیث کو جمع کرو، لکھ لو، میں اندیشہ کرتا ہوں کہیں علم چھپ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے۔ سرکار کی احادیثوں کو محفوظ کر دو، لکھ لو، تاکہ وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ لکھ لینا ضروری ہے۔ یہ فرمایا تھا انہوں نے سرکار کی حدیث مبارکہ کو لکھ لو، فإنی خفتہ، میں اندیشہ کرتا ہوں علم کے ناپید ہونے کا، علم ناپید ہو جائے گا، لہٰذا اس کا لکھ لینا ضروری ہے۔ تو حدیث سے سرکار کی حدیث کو نقل کر دو۔ معلوم ہوا کہ نقل اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی، نقل جو اس کی زمانے میں ہوئی، تابعین کے زمانے، صحابہ کرام کا آخری زمانہ اور تابعین کا شروع زمانہ، حدیث منقول ہوئی۔ میں لکھ لو، میں اندیشہ کرتا ہوں علم کے ضائع ہونے کا اور علماء کرام کے جانے کا۔ فلا يقبل احد الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ قبول کی جائے مگر سرکار کی حدیث مبارک۔ بل یفشو، اور علم کی اشاعت کرو۔ افشا مانے اشاعت، علم کی اشاعت کرو، علم کو پھیلا دو۔ بیٹھو یہاں تک کہ تعلیم دے اس کو جس کو علم نہ ہو۔ معلم پڑھائے متعلم کو، عالم جاہل کو پڑھائے۔ بیٹھو یہاں تک کہ سکھائے وہ جو نہیں جانتا ہے، کیونکہ علم نہیں ضائع ہوتا ہے یہاں تک کہ چھپا لیتا ہے۔ چھپا لیا، ظاہر نے کیا نہیں سکھایا، ضائع ہو گیا۔ علم اپنے ساتھ رکھا، مر گئے، ختم ہو گئے۔ علم کی اشاعت کرتا ہر ایک دوسرے کو پہنچا دے تاکہ وہ علم باقی رہے، صدقہ جاریہ کی طرح۔ ہاں، تو میں اندیشہ کرتا ہوں یہاں تک کہ تعلیم ہے، چاہیے کہ بیٹھیں یہاں تک کہ تعلیم دے وہ جن کو علم نہ ہو، اس لیے کہ علم نہیں ضائع ہوتا ہے مگر یہاں تک کہ چھپا لیا جائے۔ حدیث بیان کے ہم سے علاء بن عبد الجبار نے، اس بیان کے حضرت عبدالعزیز بن مسلم نے، وہ حضرت عبداللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں اسی حدیث کو، جب یہ حدیث آئی اس کے قول صحابہ علماء تک۔ حدیث بیان کے اسماعیل بن ابو اویس نے کہا، اس بیان کے حضرت مالک نے، وہ شام بن عروہ سے اپنے والد سے، عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، انہوں نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم کو نہیں اٹھاتا ہے کہ وہ سینوں سے لے لے، ایسا نہیں کرتا، بلکہ قبض علماء ہو گیا، علماء کا انتقال ہوتا چلا گیا، علم ہوتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نہیں علم کو اٹھاتا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں علم کو اٹھاتا ہے کہ سینوں سے نکال دے، ایسا نہیں ہے، نکال دے بندوں کے، لیکن علم کو قبض کر لیتا ہے قبض علماء کے ذریعے سے۔ علماء کا انتقال ہو گیا، علم ہو گیا، لہٰذا یہ کہ علم کی اشاعت کر دو تاکہ وہ چلتا نہیں۔ لیکن قبض کرتا علم کو اللہ تعالیٰ قبض علماء کے ذریعے سے، یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہتا ہے تو لوگ اپنے جاہلوں کو سردار بنا لیتے ہیں، فتویٰ ان سے معلوم کر رہے ہیں، جاہلوں سے استفتاء کر رہے ہیں، مسائل معلوم کر رہے ہیں، خود گمراہ ہوتے ہیں اوروں کو گمراہ، وضلوا واضلوا، خود گمراہ ہوئے اوروں کو گمراہ کیا۔ یہاں تک کہ جب نہیں پاتا عالم کوئی تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیتے ہیں، فسئلوا، ان سے سوال کیا جاتا ہے، فتویٰ دیتا ہے وہ، ہوتے ہیں وہ علم کے بغیر، اس گمراہ ہوتے ہیں، اوروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ فربری کہتے ہیں، فربری، محمد یوسف فربری جو ہے نا، فربرا یہ بخارا سے قریبی کا قریہ تھا، فربر ایک قریہ تھا بخارا سے قریبی، فرب وہاں کے رہنے والے تھے، حضرت ابو یوسف وہی کے رہنے والے تھے۔ فربری نے کہا ہے، مسلمان کے حضرت عباس نے خبر دی مجھ کو، حدیث نے، قتیبہ نے، ان کا حدیث بیان کیا حضرت زید نے، شام سے اسی کی طرح سے یہ باب ہے کہ عورتوں کے لیے بنایا جائے ایک دن علیحدہ، عورتوں کی تبلیغ جو ہے اس کا دن الگ ہے، مردوں سے علیحدہ، کیا بنایا جائے عورتوں کے لیے ایک دن علیحدہ علم کے اندر۔ حدیث بیان کے ہم سے آدم نے، ہم اس کے بیان کے حضرت شعبہ نے، کام اس کے بیان کے حضرت ابن اصفہانی نے، سنا میں نے حضرت ابو صالح زکوان سے بیان کر رہے تھے، ابو سعید خدری صحابی رسول سے، یہ سرکار کے خالہ انہوں نے کہا کہ عورتوں نے کہا، صحابیات نے سرکار سے، حضور ہم پر تو مرد غالب آ گئے،
وہ آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں ہم تو ساتھ نہیں رہتے ہیں، لہٰذا یہ کہ ان کو مسائل زیادہ معلوم ہو رہے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ عورتوں نے کہا سرکار سے کہ ہم پر غالب ہو گئے مرد، سرکار نے ہمارے واسطے دن مقرر کر دیا، پہلے تو آفر ڈال لانا، ہمارے لیے دن مقرر کر دیں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، حضور نے وعدہ ان سے فرما لیا ایک دن کا کہ وہ ان سے ملتے اور ان کو باز فرماتے تھے اور حکم دیا تھا۔ پکانا ان میں سے جو کہا سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا، ماں منکم نام امراتن، تم میں سے نہیں ہے کوئی عورت جس کے 3 بچے کا انتقال ہو جائے، 3 بچے گزر جائیں، مگر یہ کہ وہ حجاب بن جائے گا انار سے۔ ان عورتوں کے 3 بچے مر گئے، وہ اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائے گا۔ اور 3 بچے گزر گئے، جس کے 3 بچے مقدم گزر جائیں تو حجاب بن جائیں گے وہ نار سے۔ کہا ایک عورت نے حضور 2 کا بھی ہے، 2 بچوں کا انتقال ہو گیا، نابالغ برابر ہے۔ اس بیان کے ہم سے محمد بن بشار نے کہا مجھ سے بیان کی ضرورت ہے غندر میں، کہا مجھ سے ابو جعفر کا لقب غندر خیر کو بڑا غندر ہے، یہ بکتا بکواس کرتا رہتا ہے، یہ ان کا لقب ہو گیا تھا، اے غندر کا غندر۔ حضرت یہ جعفر نام تھا ان کا، خواہ سوال کرتے تھے کیا ہوگا، مالک اے غندر کہو کیا کہہ رہے ہو، ان کا لقب تو غندر تھا یہ۔ تو سوال کیا مجھ سے بیان کیا غندر نے، مجھ سے حدیث بیان کیا حضرت شعبہ نے عبد الرحمن بن اصفہانی سے، وہ ذکوان سے بات کرتے ہیں، وہ سعید خدری سے، سرکار نے اسی کو بیان فرمایا۔ عبد الرحمن ابن اصفہانی کا سنا میں نے ابو حازم کو کہ وہ نقل کر رہے تھے ابو ہریرہ سے، 3 بچے وہ جو نابالغ ہو جائیں، ان کے 3 بچے مر جائیں نابالغی میں، وہ بچے کیا بن جائے اس کے لیے، جہنم سے حجاب بن جائے گا۔ یہ فرمایا کہ مراد اس سے کیا ہے، جس کے 3 بچے جو ہیں جو ہنس کو نہیں پہنچے تھے، جو ہنس کو بولو کو نہیں، گناہ کو نہیں پہنچے تھے، نابالغ تھے۔ یہ باب و شخص جو سنا ہے کسی چیز کو بس نہیں سمجھا، بس لوٹا لیا کہ حضور یہاں تک کہ بتا دیا، کسی بات کو سنا سمجھ نہیں سکے تو حضور دوبارہ کہہ دیجیے، دوبارہ سنا دیجیے۔ جو سنے کسی بات کو اور نہ سمجھا بس مراجعات کر لی یہاں تک کہ اس کو سمجھ گئے۔ حضور بیان کیا سعید نے ابن ابو مریم نے کام سے بیان کیا، حضرت نافع نے، ابن عمر نے کام سے بیان کیا، ابن ابو ملیکہ نے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زبانی مطہرات میں سے تھیں، کانت لا تسمعوا، نہیں سنتی تھی کسی بات کو جو نہ پہچانتی ہو مگر یہ کہ وہ مراجعت کر لیتی۔ سرکار اس کا مقصد کیا ہے نہیں سمجھا میں نے، مگر یہ کہ مراجعت کر لیا کرتی تھی یہاں تک کہ پہچان لیں۔ اور سرکار نے فرمایا تھا من ہو سوا جن سے حساب لیا جائے گا مبتلا حساب جائے گا۔ صدیقہ نے کہا رسول اللہ کیا میں نے نہیں کہا، فقلت تو میں نے کہا حضور کیا اللہ کا فرمان نہیں ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، من قریب ان سے حساب لیا جائے گا ہلکا سا، قال فمالا قال من ذلك، پھر عرض ہے یہ تو گناہوں کو پیش کرنا ہے کہ تمہارے گناہ دیکھو یہ اس کو میں نے معاف کر دیا، اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دکھائے گا کیونکہ میں نے معاف کر دیا، یہ مراد ہے۔ مگر جس سے کہ اللہ حساب لے لے تو بچ نہیں سکتا، ہر چیز کا حساب لے، اس کو مناقشہ کہا جاتا ہے۔ منو کے شاہ سے جو معاملات میں حساب میں سختی کی جائے ہر بات کی تو وہ مبتلا حساب ہو جائے، تو پیش کرنا ہے تم نے گناہ کیا اس کو میں نے کر دیا، تمہارے گناہ یہ تھے سب میں نے ختم کر دیا، یہ مراد ہے۔ مگر جہاں مناقشے کی بات آئے گی، ہر بات کی گہرائی کو جانا، گہرائی میں جانا، تو انسان کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ مراد من نوقشہ اس زبان جس کے حساب میں سختی کی جائے ہر بات کی تو وہ مبتلا عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ تو حق پیش کرنا ہے، تمہارے گناہ یہ تھے اس کو میں نے معاف کیا، شان کریم کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ انما ذالک عرض ہو، یہ پیش کرنا ہے، لیکن من نوقشہ جن کے حساب میں سختی کی جائے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ مناقشہ کیا ہے؟
ہر بات ہر چیز کا حساب دینے کا، تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ کام کیا، اسے کہتے ہیں منافقت، گہرائی گہرائی۔ اچھا صاحب اس کے بعد کیا ہے؟ باب عالم شاہدہ غائبہ، یہ باب ہے عالم علم کی اشاعت کرے، شاہد غائب کو پہنچا دے، حاضر ہونے والا غائب کو پہنچا دے۔ اب عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا، مزید بیان سے ہم سے عبداللہ بن یوسف نے کم اس سے بیان کر حضرت لیث نے، کم اس سے بیان کر حضرت سعید نے، وہ ابو سعید ہیں، وہ شریف سے بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا ابو شرح نے کہا عمرو بن سعید سے، وہ لشکروں کو بھیج رہا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر جو یزید کی بیعت قبول نہیں کی تھی، انہوں نے یزید کی، ان کو ختم کرنے کے لیے بھیج رہے تھے کہ اس کو مار دیں، مار دیں، کیونکہ یہ یزید کا والد تھا، یہ عمرو اس کی طرف سے تھا، اور یہ منع کر رہے تھے لیکن ان کو ختم کر دو، مار دو، ان کو مارنے کے لیے آ رہے تھے۔ فرماتے ہیں انہ قال لعمرو بن سعید، انہوں نے کہا عمرو بن سعید سے، ابو شریح نے کہا، عمرو بن سعید کون تھے؟ وہاں کے والد تھے، حاکم تھے مکے کے، اور وہ بھیج رہا تھا، کون؟ عمرو بن سعید لشکروں کو بھیج رہا تھا مکے کی طرف، اور انہوں نے پناہ لے لی تھی، عبداللہ بن زبیر نے پناہ لے لی تھی مکہ مکرمہ حرم میں آ کر کے، جو وہاں قتل کر سکتا کوئی، ان کی بیعت نہیں کی عبداللہ بن زبیر نے یزید کی، اور وہاں سے مکے آ گئے، وہاں ٹھہرے آ گئے تاکہ ہمیں کوئی مارے، یزید کی بیعت نہیں کی عبداللہ بن زبیر نے، اور وہاں سے مکے چلے۔ فرماتے ہیں وہ بھیج رہا تھا، لشکروں کو بھیج رہا تھا مکے کی طرف میں، تو ابو شریح نے کہا اذن لی ایھا الامیر، مجھ کو اجازت دے دیجیے، اے امیر مجھ کو اجازت دے دیجیے، میں بیان کرتا ہوں آپ سے ایک ایسی بات جو سرکار نے فرمائی تھی فتح مکہ کی صبح کو، مکہ فتح ہو گیا، سرکار نے یہ بات فرمائی صبح کو، سرکار نے فرمایا تھا فتح مکہ کی صبح کو، جو میرے کانوں نے سنے ہیں اور دل نے اس کو محفوظ کر لیا ہے اور آنکھوں نے دیکھا۔ سرکار فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا، میرے کانوں نے سنے ہیں، آنکھوں نے سرکار کو دیکھا ہے اور زبان سے فرمائے تھے۔ وہ کال جو سرکار نے فرمایا تھا میرے کانوں نے سنے ہیں اور دل نے اس کو محفوظ کر لیا ہے اور آنکھوں نے دیکھا ہے، جب کلام فرما رہے تھے آپ نے اللہ کی ہم تعریف فرمائی اور ثنا بیان فرمایا بے شک مکہ مکرمہ جو ہے اس کو اللہ نے حرم بنا دیا ہے، اس کا احترام ضروری ہے، قتال حرام ہے، حرم فرمایا تھا آپ نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرم بنا دیا ہے اور کسی انسان نے حرم نہیں بنایا، بس حلال نہیں، درست نہیں ہے کسی انسان کے لیے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور قیامت پر، یہ کہ وہاں خون ریزی کرے، نہ وہاں کے پیڑ کاٹے جائیں، نہ گھاس کاٹے جائے، لیکن اگر کوئی رخصت حاصل کرنا چاہے کہ سرکار نے قتال کیا تھا مکہ مکرمہ کے اندر، تو ان سے کہہ دینا اللہ نے اجازت دی تھی اپنے رسول کو ایک دن کے لیے، تم کو اجازت نہیں دی، ایک دن فتح ہو گئی، جبکہ سرکار نے قتال کیا مکہ مکرمہ، بعد کو فتح ہو گیا، اس دن تو قتال ہوا تھا اور کوئی قتال اس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تو ان سے کہہ دینا کہ اللہ نے تو اپنے رسول کو اجازت دے دی تھی اور تم کو اجازت نہیں دی ہے، جو دن اس کے سرکار کو اجازت دی گئی تھی ایک دن کے لیے، دن کے اس کی حرمت لوٹ گئی آج کے دن، کل کی حرمت کی طرح سے ہر شاہد غائب کو پہنچا دے، ہر حاضر غائب کو بات پہنچا دے، محترم لوگ، ہر شاہد غائب کو پہنچا دے۔ بس ابو شریح سے کہا گیا کہ عمر نے کیا کہا میں جانتا ہوں آپ سے زیادہ ابو شریح، لا تو ہیزو، یہ جو ہیں عبداللہ بن زبیر یہاں کا ٹھہر بنا لے رہے ہیں، یہ گنہگار ہیں،
اور خون کر کے بھاگنے والے ہیں، چور ہیں، ان کو پناہ نہیں دیتا۔ حرم اس کو پناہ دیتا ہے کہ جو ایسا نہ ہو، عاصی نہ ہو، چور نہ ہو۔ تو انہوں نے کیا، اس کو انہوں نے چور کہا تھا عبداللہ بن زبیر، حالانکہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، وہ یزید کا وہ تھا، والی تھا، وہ ان کی حمایت میں کہہ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس کی بیعت نہیں کی انہوں نے، بیعت ہونا ضرور ہے، بیعت ضروری ہے، اور یزید اس کی بیعت نہیں کی انہوں نے۔ جیسا حدیث بیان سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے کم سے بیان کیا، حضرت عمار نے وہ جناب ایوب سے، محمد سے، وہ بکرا سے ذکر کیا تھا سرکار کا، انہوں نے وہ بکرا نے قال، سرکار نے فرمایا تھا فإن دماءکم وأموالکم، تو تحقیق کہ تمہاری جانیں اور تمہارے مال، اور سرکار نے دوران یہ ہے، ابن سیرین کہتے کہ مجھے گمان نے یہ بھی کہا تھا، اموال تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو، تین چیزیں ہو گئی، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو کا احترام ضروری ہے، کوئی اس کو پائمال نہ کر دے، کسی کو مارے نہیں، کسی کا مال نہ لے، کسی کی پائمال عزت کو پائمال نہ کرے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری جان، تمہارے مال، اور ابن سیرین کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے سرکار نے فرمایا تھا بہرحال تمہاری عزت و آبرو، تم پر احترام کرنا ضروری ہے، آج کی حرمت کی طرح سے اس ماہ مقدس کے اندر الا خبردار خبردار، ہر شاہد غائب کو پہنچا دے، ہر شاہد غائب کو پہنچا دے۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں، اجل تابعین میں سے ہیں، ابن سیرین جو ہیں اجل تابعین میں سے۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں یقول صدق، سرکار نے صحیح فرمایا تھا، ایسا ہو گیا، پہنچا دیا گیا۔ سرکار نے فرمایا تھا لا حل بلغت، خبردار خیر، کیا میں نے تبلیغ کر دی، پہنچا دیا۔ سرکار نے اس کو دو بار فرمایا۔ باب اس میں من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے گناہ کا بیان جو اللہ پر، سرکار پر جھوٹ بولے۔ اور اس بیان کے ابن علی بن جعد نے مجھ سے خبر دی، شعبہ نے مجھ کو خبر دی، منصور نے کہا انہوں نے سنا، میں نے ربی بن حراش سے یقول کہہ رہے تھے، میں نے حضرت مولا علی سے سنا ہے، فرما رہے تھے سرکار نے ارشاد فرمایا لا تکذبوا علیہ، مجھ پر جھوٹ نہ بولو، میری بات کو نہ بنا لو، میری بات سچی کہو، جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کسی بات جھوٹ کو شامل نہ کرو۔ لا تکذبوا علیہ، منسوب نہ کرو مجھ پر جھوٹ کو، بس کہ جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے وہ داخل نار ہو جائے گا، فلیلج النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ جو مجھ پر بات کو منسوب کر لے، جھوٹی باتوں کو، وہ داخل نار ہوگا۔ کسی بات پر جھوٹ مجھ پر بولو، بس کہتے کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے گا فلیلج النار، ہے وہ داخل نار ہو جائے گا۔ ابھی بیان کے ہم سے ولید نے کم سے بیان کے حضرت شعبہ نے وہ جامع بن شداد سے، محمد بن عبداللہ بن زبیر سے، بن والد سے روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے کہا لڑکے نے کہا اپنے والد سے، عبداللہ نے کہا اپنے زبیر بھائی والد سے کہا، اور یہ کون تھے؟ حضرت عائشہ کی بہن تھی نا، حضرت اسما، ان کے شوہر تھے زبیر، سرکار کے سالو ہوئے ہیں، حضرت عائشہ کی بہن تھے، دوسری والدہ سے حضرت اسما، ان کے شوہر تھے زبیر۔ تو عبداللہ بن زبیر نے کہا اپنے والد سے، میں نے کہا جناب زبیر سے، والد سے پوچھا میں نے، میں نہیں سنتا ہوں آپ سے جو سرکی سے زیادہ حدیث بیان کرتے ہیں، جیسا کہ فلاں فلاں بیان کرتے ہیں۔ تو قال، انہوں نے کہا خبردار، میں سرکار سے کبھی الگ نہیں ہوا، لیکن چونکہ سرکار کا فرمان یہ ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ داخل جہنم، میں بچتا ہوں بیان کرنے سے، میں سرکار کے ساتھ ہمیشہ رہا، مگر کیونکہ میں یہ خطا، سرکار نے فرمایا کہ ممکن ہے غلطی ہو رہی ہے، ممکن خطا ہو رہی ہو رہی ہے۔ فرمایا انہوں نے کہ خبردار، اما انی لم افارق ہو، خبردار میں سرکار سے علیحدہ نہیں ہوا، لیکن سرکار کو میں نے سنا فرماتے ہوئے من کذب علیہ، جو مجھ پر جھوٹ منسوب کرے وہ ٹھکانہ اپنا جہنم بنا لے، اس میں پرہیز کرتا ہوں، زیادہ حدیث بیان کرتا۔ حدیث بیان کے ہم سے ابو عمر نے، ہم سے بیان کے حضرت عبد الوارث نے
عبدالعزیز سے انہوں نے کہا، انس نے کہا انہ لیمنعنی، تحقیق کہ مجھ کو روکتا ہے حدیث کے بیان کرنے کو زیادہ، تو سرکار نے فرمایا تھا من تعمد علیہ کفر کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ انس کہتے ہیں حالانکہ ہمیشہ ساتھ رہنے والے، انس تو کبھی الگ نہیں ہوتے تھے، تو فرماتے ہیں انس انہ لیمنعنی، تحقیق کہ مجھ کو روکتا ہے زیادہ حدیث بیان کرنے سے یہ کہ سرکار نے فرمایا تھا من تعمد علیہ، جو مجھ پر منسوخ کرے جو کو وہ اٹھا کے نہیں جہنم کر جائے۔ اب 10 کیا مکی بن ابراہیم میں دیکھو، یہ اول ثلاثیات، ثلاثیات بخاری کہلاتی ہے کہ 3 ہی راوی ہیں، سرکار تک جو ہے 3 ہی راوی ہیں، یہ 18 حدیثیں ہیں بخاری شریف کے اندر، اس کے راوی 3 ہیں، ویسے تو 22 ہیں مگر مقررات کو ہٹا کر کے 18 بچ جاتے ہیں، جس میں کہ 3 ہی راوی سرکار نے، ایک پہلی آئی ہے بھیا۔ اب بولے سو اس کو ثلاثیات بخاری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ثلاثیات بخاری، بخاری کے وہ راوی جس کے 3 ہی ہوں، سرکار کے جو ہیں وہ 3 ہی راوی۔ دیکھو یہ کیا ہے، یہ حدیث بیان کے سے مکی بن ابراہیم، دیکھو یہ ہے مکی بن ابراہیم نے کہا مجھ سے بیان کیا جناب یزید نے، ابن ابو عبیدہ ہیں، وہ جناب سلمہ سے، وہ ابن عقبہ ہیں، سلمہ کون؟ ابن عقبہ ہیں، دیکھو 3 تو آئے، مکی بن ابراہیم، ان کے شیخ کون؟ یزید، ان کے شیخ کون؟ سلمہ، وہ سرکار نے فرمایا کیا راوی ہو گئے؟ 3 ہی تو ہوئے۔ مجھ سے بیان کیا مکی بن ابراہیم نے، کہا مجھ سے بیان کیا حضرت یزید نے، یزید بن ابو عبید نے، وہ جناب سلمہ سے، وہ کون ہے؟ ابن عقبہ ہے۔ سلمہ کون ہے؟ ابن عقبہ ہیں۔ قال، انہوں نے کہا سرکار سے میں نے سنا فرماتے ہوئے من یقل علیہ، من یقل علیہ، جو مجھ پر ایسی بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈال دے۔ ایسی بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو، وہ کہے کہ سرکار نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈال دے۔ من یقل علیہ، جو کہے ایسی بات کو مجھ پر جو میں نے نہ کہی ہو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈال دے۔ حدیث بیان کے ہم سے موسیٰ نے ہم سے بیان کرتے ابو عوانہ نے، وہ ابن ابی حسین سے، وہ جناب صالح سے، وہ غیر خواہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا سرکار نے ارشاد فرمایا تسموا باسمی، میرے نام پر نام رکھو، محمد نام رکھو، مگر میری کنیت جو ہے ابو القاسم وہ مت کرنا۔ میرے نام پر تو نام رکھو مگر جو میری کنیت ہے اس سے مکرنا مت ہونا، ابو القاسم نہ کہنا۔ سرکار کے بڑے صاحبزادے قاسم تو بس وقت بسات بچپنے میں ہو گیا تھا، کوئی بالغ نہیں ہو سکے۔ حضرت قاسم تھے، حضرت تینوں کا وضع بچپنے میں فرماتے ہیں کہ تسموا باسمی، میرے نام پر نام رکھو لیکن تم میری کنیت سے مکرنا نہ رکھنا۔ من رآنی فی المنام، جو مجھ کو دیکھے خواب میں، بس تحقیق کہ مجھ کو ہی دیکھا، میرا خواب میں دیکھنا، مجھ کو ہی دیکھنا ہے۔ شیطان میری طرح نہیں آ سکتا، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، اور شکل میں آتا ہے گا اگر میری شکل میں شیطان کبھی نہیں آ سکتا۔ انبیاء کی شکل میں نہیں آ سکتا وہ ولی، اور سب ولیوں کو شکل میں آ جائے، غوث اعظم بن کر کے آ جائے، یہ کہ سرکار کی میں بس جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا تھا مجھ کو ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری طرح نہیں آ سکتا ہے، میری صورت میں نہیں آ سکتا ہے۔ جو مجھ پر قصداً جھوٹ بولے اس نے ٹھکانا جہنم میں ہے۔